مناح الحفیظ کا تعلق پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے ہے۔ افتتاح ہے اللہ رب العزت کے نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جناب صدر علی وقار، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا۔ جب کبھی نظام خلقت کی تحقیق میں قدم فرسائی کی تا حد نگاہ سراب ہی نظر آیا۔ حضرت انسان کو اس صحرا میں مختلف سمتوں میں جاتے دیکھا۔ کسی نے حیات کا مقصد خدا جانا تو کسی نے اسے بے مقصد قرار دیا، کسی نے اسے انسانیت سے جوڑ دیا تو کسی نے مادیت کو اپنا مقصد حیات جانا۔ حضرت اقبال زندگی کے مقصد کو رقم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اس دنیا کے آسمان و فضا، چاند و چاندنی، ہوا و جھونکے، بلبل و مینا، چرند و پرند، ساون و بدری، رمجم و پھرکا، شعلہ و شبنم، مشک و عنبر، گلاب و شباب، چمپا و لالا، دریا و جھرنا، گلستان و بوستان، باغ و بہار، کھیتوں کا لہلہانا، چڑیوں کا چہچہانا، بلبل کا گانا گانا، یہ سب اس دنیا کا حسن تو ہے لیکن انتہا نہیں، اور انسان گلستان کے اس حسن سے لطف اندوز تو ہو سکتا ہے لیکن یہ گلستان عظیم مسافر کی منزل نہیں ہو سکتا۔ اقبال کے افکار کی روشنی میں اس شعر پر غور کریں تو یہ مفہوم اخذ ہو جائے گا کہ اقبال لفظ پیدا کا استعمال کر کے اس نقطۂ ریز کی جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ انسان اپنا مقصد حیات جو بھی سمجھتا رہے لیکن انجام معین ہے۔ محترم سامعین و حاضرین کرام، ایسے ہی مسلسل جد و جہد، ہدف اور کوشش کا نام پاکستان ہے۔ جی ہاں، اقبال کا تصور پاکستان، قائد کی جد و جہد پاکستان، فاطمہ علی جناح کا پیارا پاکستان، وہی پاکستان جس کے حصول کے لیے 100 نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے جگر گوشوں کو سنگھاروں میں پرویا گیا، کتنے ہی آزادی مانگنے والوں کو ان کے پیاروں کے سامنے لہو لہان کر دیا گیا، پھر جا کر ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا اور ہم آزاد قوم کہلانے کے قابل ہوئے۔ آج کے طالب علم، تو بھی اس کی قدر کو جان اور اپنے لیے ایسے جہاں کا بندوبست کر جس کو تو اپنے خوابوں سے تعبیر کرے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہکام لبن جائے۔ شکریہ۔